نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين وما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولين۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے گزشتہ امتوں میں رسول بھیجے اور ان کے پاس جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، ایسے ہی ہم اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاہلانہ باتیں کی اور بے ادبی کرتے ہوئے حضور کو مجنون کہا تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ محبوب، آپ سے پہلے سابقہ امتوں میں ہم نے رسول بھیجے اور ان لوگوں کے پاس جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کفار کی اپنے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ یہ روش سابقہ زمانوں سے چلی آ رہی ہے، لہٰذا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دیگر انبیاء و مرسلین کی طرح اپنی قوم کی اذیتوں تکلیفوں پر صبر فرمائیں، اور اسی طرح فرمایا کہ ایسے ہی ہم ان مجرموں، ان کی ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس طرح ہم نے سابقہ امتوں کے دلوں میں کفر اور تکذیب اور استہزاء داخل کر دیا تھا، ایسے ہی مشرکین کے دلوں میں بھی ہم نے داخل کر دیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن پر ایمان نہیں لاتے، جیسا کہ پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا کہ وہ بھی انبیاء کی تکذیب کر کے اللہ کے عذاب سے ہلاک ہوتے رہے۔ یہی حال اگر ان کفار مکہ کا ہے تو انہیں بھی عذاب الہی سے ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ، اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے تاکہ دن کے وقت اس میں چڑھ جاتے، جب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے، حالانکہ فرمایا کہ بلکہ ہم ایسی قوم ہیں کہ جن پر جادو کیا ہوا ہے۔ جس طرح گزشتہ کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ کافروں نے حضور کو مجنون بھی کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آتا، بطور نشانی فرشتہ کیوں آپ کے ساتھ نازل نہیں ہوتا وہ آسمان سے۔ اللہ رب العالمین نے ان کفار مکہ کے دلوں میں جو عناد تھا، فرمایا کہ اس درجے پر پہنچ گیا ہے کہ اگر میں ان کے لیے آسمان کے دروازہ بھی کھول دوں اور انہیں اس آسمان کے دروازے میں چڑھنا بھی میسر ہو جائے اور وہ دن کے وقت اس آسمان کے دروازے میں چڑھ بھی جائیں اور فرمایا اس میں سے گزرے بھی اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں، فرمایا کہ جب بھی نہ مانیں گے اور یہ اس وقت بھی یہ کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے اور ہم پر جادو ہوا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ جب یہ خود اپنے معائنے سے یقین انہیں حاصل نہ ہوا تو ملائکہ کے آنے اور ان کی گواہی دینے سے جس کو یہ طلب کرتے ہیں انہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ قرآن نے ان کو کھول کر بتا دیا کہ یہ ان کے دلوں میں بغض اور عناد اس درجے تک پہنچا ہوا ہے کہ اگر میں ان کے لیے آسمان کا دروازہ بھی کھول دوں تو یہ مانیں گے نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور بے شک ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے آسمان میں جو کچھ بنایا اس کا ذکر کیا۔ یاد رکھیے گا کہ برج جو ہیں ان کی تعداد 12 ہے اور 7 سیارے اللہ رب العالمین نے آسمان میں بنائے۔
یہ برج 7 سیاروں کی منزلیں ہیں، اور یہ 12 برج کون سے ہیں تو میں اس کے نام بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ نمبر 1 حمل، نمبر 2 ثور، نمبر 3 جوزہ، نمبر 4 سرطان، نمبر 4 اور نمبر 5 اسد، نمبر 6 سنبلہ، اور نمبر 7 میزان، نمبر 8 عقرب، نمبر 9 قوس، اور نمبر 10 جد، اور نمبر 11 دلف، اور نمبر 12 حوت۔ یہ 12 برج کے نام ہیں، اور اب یہ 12 برج 7 منزلوں میں 7 سیاروں کے ماتحت آتے ہیں۔ وہ کیسے؟ تو یاد رکھیے کہ مریخ یہ پہلا سیارہ ہے، اس کے برج جو ہیں وہ حمل اور عقرب ہیں، اور زہرہ یہ دوسرا سیارہ ہے، اس کے جو ہیں فرمایا کہ اس کے جو برج ہیں زہرہ کے وہ ثور اور میزان ہیں، اور پھر تیسرا جو سیارہ ہے وہ عطارد ہے، اس کا نام عطارد، اور اس کے جو برج ہیں وہ جوزہ اور سنبلہ ہیں، اور نمبر 4 چاند ہے اس کا سرطان، اور نمبر 5 سورج کا اسد برج ہے، اور پھر اس کے بعد مشتری ہے کہ اس کا ہے قوس اور حوت، اور نمبر 7 سیارے کا نام زحل ہے، اور اس کے جد اور قلب ہیں اس کے برج۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آسمان کو سورج، چاند اور ستاروں سے آراستہ کیا۔ کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ بھی بتا دی، تاکہ غور اور فکر کرنے والے اس سیاروں سے، ان برج سے، فرمایا کہ چاند، سورج، برجوں سے اور ان تمام ان چیزوں سے اللہ کے واحد ہونے اور اس کے خالق ہونے پر یہ استدلال کریں، اور یہ جان لیں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور اسے شکل و صورت دینے والا صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ اگر آپ اس کی معلومات حاصل کریں کہ یہ برجوں کی اور ان سیاروں کی، تو زمین سے بڑھ کر یہ اتنے بڑے بڑے سیارے اللہ رب العالمین نے آسمان میں رکھے ہیں کہ کیا ان کی پوری ایک الگ سے ایک پوری ہسٹری ہے، اگر کیونکہ وہ تو وقت نہیں، ورنہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ رب العالمین کا نظام کتنا زبردست، اس نے آسمانوں کا نظام اتنا زبردست بنایا ہوا ہے کہ اسے پھر اللہ کی وحدانیت کا یقین ہو جائے، اور اسے پتہ چل جائے کہ میرا رب جو اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کر سکتا ہے، ایک انسان جو 6 فٹ کا ہے، پھر وہ کس بات پر وہ اکڑ دکھائے اور وہ پھر بھی شرک کرے اور اللہ کو ایک نہ مانے، تو یہ ساری باتیں ان کفار مکہ کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ آگے ارشاد فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، اور اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، البتہ جو چوری چھپے سنے جائے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آسمان دنیا کو ہر مردود اور شیطان لعین سے اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہے، لیکن جو شیطان ہیں وہ جو آسمان میں ہونے والی گفتگو ہے، فرمایا کہ وہ گفتگو چوری کر کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، تو ان کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے، اور اس شعلے کا نام شہاب ہے۔ یاد رکھیے گا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پہلے شیاطین کو آسمانوں میں داخل ہونے کی اجازت تھی، اور وہ آسمانوں میں جایا کرتے تھے، اور وہاں کی خبریں لا کر جو کاہن اور نجومی ہوا کرتے تھے ان کو وہ خبریں دیا کرتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ شیاطین کو 3 آسمانوں سے روک دیا گیا، یعنی اس سے اوپر یعنی 7 آسمان ہیں تو 3 آسمانوں سے انہیں روک دیا گیا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو تمام آسمانوں پر شیطانوں کا جانا منع کر دیا گیا کہ کوئی شیطان آسمان پر نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد جب ان میں سے کوئی باتیں چوری کرنے کے لیے وہ آسمان پر چڑھا تو اسے شہاب ایک روشن شعلے کے ذریعے، وہ آگ کا ایک گولا تھا، ان سے ان کو مارا جاتا تھا۔ شیطانوں نے یہ حال اپنا
اپنے سردار ابلیس لعین کو بیان کیا تو اس نے کہا ضرور کوئی نئی بات ہے، معلوم کرو کہ ہمیں کیوں آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا۔ پھر ابلیس نے شیطانوں کو معلومات کرنے کے لیے بھیج دیا۔ تو روایتوں میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہوئے دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر بول اٹھے کہ خدا کی قسم یہی وہ نئی بات ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اب آسمانوں سے روک دیا گیا کہ ہم کوئی بات سن سکیں، لیکن پھر بھی وہ خبر سن لیتے ہیں۔ ایک بخاری شریف کی حدیث اور ایک مسلم شریف کی حدیث بیان کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ دونوں حدیث پاک، پہلی بخاری شریف کی ہے اور دوسری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ سنیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین آسمانی فرشتوں کو کوئی حکم دیتا ہے تو وہ عاجزی کرتے ہوئے اپنے پر مارنے لگتے ہیں کہ جیسے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ زنجیر کو سانپ پتھر پر مارا جائے تو پھر وہ زنجیر کی جو جھڑپ ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے۔ فرمایا جیسے زنجیر کو سانپ پتھر پر مارا جائے ایسے فرشتے اپنے پر عاجزی کے طور پر زمین پر مارنے لگتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم انہوں نے سنا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا پھر اللہ رب العالمین اس حکم کو نافذ فرما دیتا ہے۔ اب فرشتے جب اللہ کا حکم سنتے ہیں تو میرا آقا فرماتے ہیں ان کے دلوں میں خوف پیدا، کیونکہ اللہ کی عظمت، ہمیں تو یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی عظمت اور محبت سے ہمارے دلوں کو مالا مال کر دے، کیونکہ ہمیں اپنے رب کی عظمت کا، اس کی جلالت کا پتہ نہیں۔ تو فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں جب ان کے دلوں سے خوف کچھ دور ہوتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ تمہارے رب نے جو فرمایا وہ حق فرمایا اور وہی بلند و برتر ہے۔ پھر بات چرانے والے شیطان چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہوگا۔ فرمایا کہ وہ پھر بھی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں اور چوری چھپے سننے کے لیے شیطان یوں اوپر نیچے رہتے ہیں، چنانچہ سفیان نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کھول کر اوپر نیچے کر کے دکھایا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ سننے والے شیطان کو جیسے وہ سنتا ہے تو فرمایا چنگاری آگ کی اس کے اوپر جا لگتی ہے اور اسی وقت وہ جل جاتا ہے، اور اس سے پہلے کہ فرمایا کہ وہ یہ بات اپنے ساتھ والے کو بتائے، بعض اوقات چنگاری لگنے سے پہلے فرمایا وہ اپنے نزدیک والے شیطان کو جو اس سے نیچے ہوتا ہے وہ بتا چکا ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ بات زمین تک پہنچا دی جاتی ہے اور پھر وہ جادوگر کے منہ میں ڈالی جاتی ہے، اور پھر وہ جادوگر ایک کے ساتھ 100 جھوٹ اپنے ساتھ ملاتا ہے اور اس پر لوگ اس کی تصدیق کر کے کہنے لگتے ہیں کیا اس نے فلاں روز ہمیں بتایا تھا کہ فلاں بات یوں ہو گئی، چنانچہ ہم نے اس بات کو درست پایا، حالانکہ یہ وہی بات تھی میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو آسمان سے چوری چھپے سنی گئی تھی۔ تو یہ جادوگروں کے منہ میں کیسے پہنچتی ہے، کاہن کیسے یہ باتیں بتاتے ہیں، یہ حدیث پاک سے آپ نے سن لیا۔ مسلم شریف میں کیا آتا ہے سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک انصاری صحابی ملے اور انہوں نے بتایا کہ ہم ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک تارا ٹوٹا اور روشنی پھیل گئی، تو ہم میں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جو صحابہ موجود تھے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی جب ایسے ہی کوئی تارا ٹوٹتا تھا تو تم اس وقت کیا کہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، ہم تو یہی کہتے تھے کہ آج کی رات یا تو کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے۔ یہ انہوں نے حضور کو بتایا کہ جب ہم ایسے ہی کوئی تارا ٹوٹتے ہوئے دیکھتے تھے تو ہم یہی کہتے تھے کہ آج کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا آدمی فوت ہو گیا، مر گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حقیقت بتائی، فرمایا کہ یہ تارے جو ٹوٹتے ہیں، فرمایا یہ تارے نہ تو کسی کی موت کے لیے مارے جاتے ہیں نہ کسی کی زندگی کے لیے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا لیکن ہمارا رب، اس کا نام مبارک اور بلند ہے،
جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو عرش اٹھانے والے تسبیح کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں سے جو ان کے قریب ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں، حتیٰ کہ تسبیح کا یہ سلسلہ اس دنیا کے آسمان والے فرشتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر عرش اٹھانے والے فرشتوں کے قریب والے ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، تو وہ انہیں اس کی خبر دیتے ہیں۔ پھر بعض آسمان والے بعض سے خبریں پوچھتے ہیں، حتیٰ کہ اس آسمان دنیا تک خبر پہنچ جاتی ہے، تو جنات ان سنی ہوئی باتوں کو اچک لیتے ہیں اور فرمایا اپنے دوستوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ ان میں سے تو بعض مار دیے جاتے ہیں، پھر کاہن جو اس کے مطابق کہتے ہیں وہ تو کچھ درست ہوتا ہے، لیکن کاہن جو ہوتا ہے فرمایا اس میں جھوٹ ملا دیتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں منع کیا گیا کہ کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے نہ جایا کرو، کیونکہ وہ یعنی میرے آقا نے فرما دیا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنے ساتھ اور بھی جھوٹ ملا دیتے ہیں، اور انسان پھر ان کی باتوں پر یقین کر کے اپنے رب سے، یعنی اپنے رب کا اس کے دل سے یقین کمزور ہو جاتا ہے اور توکل و بھروسہ اپنے رب کے ساتھ سے کم ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو رب نے قسمت میں لکھا بندہ اس پر راضی رہے تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا، لیکن ایسے کاہنوں نجومیوں کے پاس جا کر اپنے ہاتھ دکھانا اور اپنی قسمت کا حال معلوم نہیں کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے جو کہہ دیا اور اس کی باتوں پر یقین کر لیا، یاد رکھیے کہ یہ ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ انسان کے لیے ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے قرآن حکیم میں سے سنا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما، ہمیں مولا کریم بہترین انداز میں قرآن حکیم کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین قرآن حکیم کا فہم عطا کر دے، مولا کریم اس کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کا جذبہ عطا فرما، اس کا نور عطا فرما، اس قرآن حکیم کا قدردان بنا دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ رب کریم یہ درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہو، مولا کریم درس قرآن کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے، اپنے محبوب کے صدقے میں سب کی حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ۔